سوال یہ ہے کہ کس طرح ثابت ہوتا ہے کہ غیر رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو 8 رکعتیں پڑھا کرتے تھے رمضان میں تراویح میں تبدیل ہو گئی؟ یہ حضرت عائشہ کی حدیث آپ پڑھ چکے ہیں کہ جس میں آتا ہے کہ آپ رمضان اور رمضان کے علاوہ کبھی بھی 11 سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے۔ پھر یہ کہتی ہیں کہ حضرت عمر نے جو 20 کا طریقہ اختیار کر لیا وہ کیوں؟ اس میں آپ دیکھیں کہ موطا امام مالک میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی ابن کعب اور تمیم الداری کو 11 رکعتیں پڑھانے کا حکم دیا تھا۔ اور اب بھی جو حرم میں 20 رکعتیں ہوتی ہیں وہ 20 ایک سٹریچ میں نہیں ہوتی، 10 ایک امام پڑھاتا ہے اور 10 ایک پڑھاتا ہے، 10 ایک پڑھا کے چلا جاتا ہے اور وہ ایک ساتھ وتر کر کے اس کو 11 کر لیتا ہے اور 10 دوسرا۔ اب پیچھے اگر کوئی نفل کی نیت سے قرآن سننے کی نیت سے 20 پڑھ لیتا ہے، اور ایون 20 کے بعد آپ دیکھیں کہ رمضان کے دنوں میں وہ رات کو پھر دوبارہ شروع کرتے ہیں اور وہ ساری رات ہی اگر کوئی قیام کرتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ آپ اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اور ایک ہے آپ کی طرف سے اجازت کہ جو جتنا بھی اس میں پڑھ لے۔ اور میں نے اس وقت جب تراویح کی بات کی تو یہ بات آپ سے کی تھی کہ 40 تک کی بھی تعداد ملتی ہے، تو یہ کہ نوافل پہ کوئی قید نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ میں 40 اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 پڑھی تو یہ بات درست نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا تھا کہ بلال کی اذان پر سحری کھانا نہ چھوڑیں کیونکہ یہ تہجد کی اذان تھی۔ فجر کی اذان ابن ام مکتوم دیں گے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تہجد ادا نہ کرتے تھے، تراویح کو صلاۃ اللیل سمجھتے تھے، تو پھر اذان تہجد کیوں دی جاتی تھی؟ یہ ہے کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو نہیں دی جاتی تھی نا، سب کے لیے دی جاتی تھی۔ تو وہ ایک طرح سے اعلان ہوتا تھا کہ اب تہجد کا جو وقت ہے وہ ہو چکا ہے، یا لوگ اپنی سحری کی تیاری کے لیے اٹھیں، جیسے وہ حدیث میں پڑھ چکے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ حجرے والیوں کو کون جگائے گا، تو صرف ان کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے تھی ایک طرح سے۔ جو تراویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن ادا کی وہ کن اوقات میں کی تھی؟ اگر ہم ہمت رکھتے تو کیا تراویح دیر سے ادا کرنا بہتر ہے؟ سنن ابو داؤد کی ایک روایت ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ ان 3 دنوں میں آپ نے پہلے دن رات کے پہلے حصے میں پڑھائی، دوسرے دن آدھی رات اور تیسرے دن تیسرے حصے میں، یہاں تک کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ڈر لگا آخری دن کہ ہماری سحری کا وقت گزر جائے گا، یعنی اتنا اینڈ تک گئے۔ آپ یوں سمجھے کہ جیسے ہمارے ہاں آج کل اگر 5:40 پہ سحری بند ہو رہی ہے تو آپ نے جیسے 5:15 تک مثال کے طور پر، یعنی بہت تاخیر کر دی آپ نے۔ اور دراصل تینوں وقت میں پڑھا کر آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ صلاۃ اللیل یا تراویح کا وقت پوری رات ہے، جس وقت بھی کسی کو سوٹ کرے۔